حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ آپ اس امت کے 10 پہلے بڑے مسلمانوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی، آپ کی سخا، آپ کے بڑے دل کا گواہ آسمان و زمین اور ساری خلقت ہے۔ حضرت عثمان غنی جیسا فیاض شخص آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں غلے اور اناج کے حوالے سے قحط کے آثار پیدا ہونے لگے۔ لوگ شدید پریشان تھے۔ خبر مشہور ہوئی کہ ملک شام سے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ آ رہے ہیں، غلے اور اناج سے لدے ہوئے۔ مدینہ منورہ کے تاجر تجارت کی غرض سے صبح سویرے حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچے اور کہا، آپ یہ غلہ اور اناج ہمیں بیچ دیجئے، ہم 10 کے بدلے آپ کو 12 دیں گے، یعنی 2 گنا نفع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ کہا جی پھر اس طرح کرتے ہیں، ہم آپ کو 10 کا 14 دے دیں گے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ ہمیں تو اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ کہا پھر ہم آپ کو 10 کا 15 دے دیتے ہیں۔ جناب عثمان غنی فرمانے لگے مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اب وہ حیرت اور استعجاب میں بولنے لگے کہ اس سے زیادہ نفع کون دے سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ نفع دینے والی بھی ایک ذات ہے جو مجھے دے رہی ہے، اور وہ ذات میرے اور آپ کے خالق اور رازق اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے یہ فرمایا اور پھر اپنے 1000 اونٹ جو غلے اور اناج سے لدے تھے جیسے ہی مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینہ منورہ کے غرباء، نادار، مفلوق الحال، غرباء مساکین کے اندر یہ سارا اناج یوں ہی فی سبیل اللہ تقسیم فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی، آپ بڑے خوش و خرم تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان غنی کی اس سخا پر اللہ بڑا خوش ہوا اور رب العزت نے جنت میں جشن رکھا ہے حضرت عثمان غنی کی شادی کا، میں اس میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کی سخاوت اور فیاضی سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے، مخلوق نفع اٹھاتی، اور آج شدت کے ساتھ عالم اسلام کو ایسے ہی سخی اور فیاض شخص کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے اور سیرت عثمان غنی کے اس خوبصورت پہلو سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔